ہر دور میں ایسے انسان رہے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کی۔ اب دیکھیے کہ یہی قرآن، اس کو ہر طرح کی آزمائش سے آزمایا گیا، مگر اس میں زیر زبر کی بھی جو ہے وہ اس میں فرق نہیں آیا۔ اس کے مد مقابل دعویٰ تو ہے کہ انجیل بھی منزل من اللہ کتاب ہے، مگر میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کوئی مسلم نہیں بلکہ خود عیسائی لکھنے والا، عیسائی مورخ ہے، وہ اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ انجیل پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب اتنی کتابیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے جو منزل من اللہ ہے، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ عیسائیوں کو منہ دکھانا مشکل ہو گیا۔ تو ایسے عالم میں یروشلم کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی حالات ناساز ہیں، کیوں نہ ایک کتاب کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے کہ یہی اصل انجیل ہے۔ تو پھر یروشلم کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیبل پہ سارے نسخے اکٹھے رکھ کر ان کو حرکت دی جائے، جو اوپر رہے گا وہ اصل ہوگا، جو نیچے گر جائیں گے وہ نقل ہوں گی۔ تو وہ عیسائی مورخ لکھتا ہے، خود لکھنے والا عیسائی، کہ جب ان کتابوں کو، ان نسخوں کو اکٹھا کیا گیا کہ جو متفرق تھے مگر دعویٰ تھا کہ یہ اصل انجیل ہے، تو وہ 70 نسخے جو ہیں وہ جمع ہوئے۔ 70 کے قریب ایسی کتابیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کہ یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل انجیل ہے، 70 کتابوں کو ٹیبل پہ رکھا گیا، حرکت دی گئی، 4 باقی بچیں۔ ان 4 کے مجموعے کو انجیل بنا کر آج جس انجیل کو کہا جاتا ہے یہ منزل من اللہ ہے، یہ میرے بھائیوں اس کی حقیقت ہے۔ وہ زبور، آج آپ بائبل اٹھائیں تو زبور چھوٹا سا ایک حصہ ہے، وہ بھی شعر و شاعری پہ مبنی ہے، جبکہ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ شعر و شاعری نہیں بلکہ احکامات نازل کیے تھے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ کوئی شعر و شاعری تو نہیں تھی۔ میرے بھائیو تورات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح، اور آج جو بائبل جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، میرے بھائیو اس کی خود ایک عبارت دوسری عبارت سے ٹکرا رہی ہے۔ اسی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جو شریعت کو نہیں مانتا وہ لعنتی، مگر اسی انجیل کے الفاظ ہیں کہ جو شریعت کو مانے وہ لعنتی۔ اپوزٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول وہ بھی انجیل میں کہ جو شریعت نہ مانے وہ لعنتی، اور اسی میں سینٹ پال کا داخل کیا ہوا جو ہے وہ لفظ، وہ الفاظ کہ جو شریعت کو مانتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اور میرے بھائیو وہ کتابیں وہ حفظ کرنی تو درکنار، وہ تو پاس رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ ان میں انبیاء کرام کے بارے میں میرے بھائیو ایسی گستاخانہ زبان اس میں قلم استعمال کیا گیا ہے میرے بھائیو، انبیاء کرام پہ تہمت اور انبیاء کرام پہ نعوذ باللہ زنا کے الزام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا 2 سگی بیٹیوں سے زنا کا الزام، اور اسی طرح اسی انجیل میں، اسی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی کہا گیا ہے کہ انہوں نے صلیب پہ انہوں نے لعنت جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے جو ہے وہ اپنائی ہے۔ میرے بھائیو کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ احکم الحاکمین کی ہے، اور یہی کتاب اس لائق ہے کہ جس کو یاد کیا جائے اور جس پہ عمل کیا جائے۔ ویسے بھی قرآن کی روح سے آج اگر کوئی انجیل پہ، تورات پہ عمل کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کو اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کہ اے انبیاء کرام تم میں سے کسی نبی کی شریعت چل رہی ہو تو اپنا سکہ نہیں چلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ میرے بھائیو آج ہم ائمہ کی تقلید پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اتباع کرنی ہے، اپنی نہیں چلانی۔ میرے بھائیو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس در پہ جو ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں، کس کی تقلید کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اس بات کا انبیاء سے عہد لے لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو آج قرآن کے علاوہ اگر کوئی انسان تورات اور انجیل کو مانتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ ہیں ہی محرف۔ انجیل پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ منزل من اللہ تھی، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ موجودہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے، یہ محرف ہے۔
اور اسی طرح تورات پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تورات نازل کی تھی مگر وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ انجیل اور یہ تورات اگر 10 سال پہلے کا آپ نسخہ اٹھائیں گے وہ اور ہے، اور آج کا نسخہ جو ہے وہ اور ہے۔ اس میں تو میرے بھائیو ہر مرتبہ جب یہ شائع ہوتی ہے اس میں تحریف ہوتی ہے۔ بہت سارے نسخے ایسے موجود ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حفظ کے لائق ہے، جو عمل کے لائق ہے، کیونکہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ انجیل کو اٹھائیں، تورات کو اٹھائیں اور کسی کتاب کو اٹھائیں، وہ انسان کی مکمل رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ صرف اور صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والے حالات میں ہر طرح کا مسئلہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موجود رکھا ہے۔ ہر انسان جو ہے اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، مگر یہ ہماری سستی ہے۔ ابھی عبدالقدوس بھائی مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن سے دور ہونے کی ایک مثال میں جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتا تھا، تو ہمارے شیخ نے بتلایا کہ ستیانہ بنگلہ جو فیصل آباد کے قریب ہے، وہاں ایک پرائمری اسکول میں ناظرے کا امتحان ایک عیسائی ٹیچر نے لیا۔ شور اٹھا، علماء جمع ہوئے، گئے، تحقیق کی، اس میں 5 مسلمان استاد بھی موجود تھے، ایک عیسائی تھا۔ پوچھا کیوں سنا؟ صرف ایک عیسائی جو ٹیچر تھا وہ اس قابل تھا کہ اوپر سے سن کر وہ کہہ سکتا تھا اس نے صحیح پڑھا یا غلط۔ جو 5 مسلمان اساتذہ تھے وہ قرآن کا ناظرہ ہی نہیں جانتے تھے۔ سامنے قرآن رکھ کر اوپر سے پڑھا جائے وہ دیکھ کر بھی نہیں بتلا سکتے تھے کہ اس نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے۔ صرف عیسائی ٹیچر میں جو ملکہ تھا، اس بنا پر اسے کہا گیا کہ تو ہی ان کا امتحان لے لے۔ میرے بھائیو، ہم تو قرآن سے اتنے دور ہیں، ہم قرآن سے اتنے دور۔ اب دیکھیں، بھائی ترغیب دلا رہے تھے تو کہ کم سے کم ایک بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حافظ بنائے۔ میرے بھائیو، قرآن کا حفظ تو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ بتلائیں، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس میں قرات ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے پہ جب نماز فرض ہوتی ہے، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ اس نے نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے اسے اتنا میں نے یاد کروایا۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے، ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں روپیہ دے کر ہم ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ انتظام نہیں کیا کہ اس نے نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اسے اتنا یاد ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان اس کو کم از کم 30واں سپارہ، اگر 30واں نہیں نصف، اتنا تو ہر مسلمان کو یاد کرنا، حفظ کرنا میرے بھائیو فرض ہے۔ وہ نماز میں پڑھے گا، جس نے کیا ہے فابہا، اگر کسی نے نہیں کیا اس کو لازم ہے کہ وہ جو ماہر ہے اس کو جو یاد ہے وہ بھی سنائے، جو نہیں یاد وہ یاد کرے، کیونکہ اس نے نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے جی، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے۔ اگر زیر زبر کا بھی فرق پڑ جائے، معنی میں جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، نماز میں قرات ضروری ہے۔ جو قرات کے لیے قرآن انسان کو یاد ہونا ہے اس کو صحیح طور پر انسان جو ہے اس کو یاد کرے، وہ صحیح جو ہے وہ قرآن کی قرات کیا کرے نماز میں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جس نے بھی نماز پڑھنی ہے، اس نے قرآن پڑھنا ہے، اس کو قرآن صحیح آنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس جانب آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ خود یاد ہے، اس کو ماہر قاری کو سنانا ہے۔ اگر یاد نہیں، یاد کرنا ہے تاکہ نماز میں پڑھیں، یہ نہیں کہ 1-2 صورتیں جو یاد ہیں وہی آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ اللہ کم الحاکمین تو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے تو ہم اس سے رہنمائی کیا لیں گے؟ ذرا غور کریں، ہم میں سے کسی کا عزیز کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، سعودیہ ہی میں چلا جائے، عربی سیکھ کر عربی میں خط ہی لکھ دے، تو جب تک ہم اس کا ترجمہ عربی جاننے والے سے نہ کروائیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا کہ میرے بیٹے نے خط لکھا ہے عربی زبان میں، مولوی صاحب ترجمہ کر کے بتلاؤ بیٹا کیا کہتا ہے، اس کی خیریت مجھ کو بتلاؤ۔ اتنی دیر تک آپ کو صبر نہیں آئے گا جب تک اس کا ترجمہ آپ نہ کروا لیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ نہ ہمیں اتنا یاد ہے کہ نماز میں پڑھنے کے لیے کفایت کرے، اور نہ ہی ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ تو جب سمجھا ہی نہیں، اس سے ہم رہنمائی کیا لیں گے؟ واقعتاً ایک وقت وہ بھی تھا جب قرآن کو آج بھی
آج بھی بعض ایسے علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. ایسی کتابیں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 16-17 علوم چاہیے. قرآن کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پڑھنا بہت ہی آسان ہے. میرے بھائیوں، اس کے لیے زیادہ علوم کی آپ نہ فہم میں جائیں. سادہ ترجمہ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم اس کو پتہ تو چلے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اختلافات، اختلافی مسائل کے جس میں امت مسلمہ جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے، انسان سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. یہ نور بشر کے جھگڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، حاضر ناظر کے جھگڑے، میرے بھائیوں اسی طرح بہت سے ایسے جھگڑے جس پہ امت جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے. مساجد الگ ہیں، طرح طرح کے فتوے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے. میرے بھائیوں، جو انسان ترجمے کے ساتھ قرآن سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ انسان ان مسائل میں الجھتا نہیں ہے. وہ جان لیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی ہمارے مسائل درکار ہیں، جو احکامات ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کا طریقہ، صحیح احادیث، وہ کتب جن میں نماز صحیح احادیث کی روشنی میں وہ حدیث کی کتب وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے مسنون طریقے کے مطابق پڑھنی ہے. اب مسنون طریقہ کیا ہے؟ اردو میں تراجم موجود ہیں. صحیح بخاری جس کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے، صحیح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. اگر آپ ترجمے کے ساتھ اس کو لینا چاہیں وہ 300 یا 400 روپے کی مل جاتی ہے. وہ لے کر آپ اپنے پاس رکھیں. آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسائل، روزہ رکھنے کی بنا پر کون سے کام جائز ہیں، کون سے ناجائز، وہ آپ نے سیکھنے ہیں. زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات فرض کی ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہے. ہمیں طریقہ آنا چاہیے. ان کے متعلقہ جو کتب ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، جو صرف یہ نہیں کہ کوئی عالم ہو وہی دینی کتاب خریدے. ہم سب نے وہ عبادات تو کرنی ہے، ان کے متعلقہ جو نصاب ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم اپنے بچے کو جب اس کے پیپر ہوتے ہیں، جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے متعلقہ گیس پیپر لا کر دیتے ہیں، ٹیسٹ پیپر لگا کر دیتی ہیں کہ بیٹا یہ تو تجھے ترجمہ نہیں آتا، یہ ترجمے والی لے لے، اس سے رٹا لگا لے، یہ اس سے بھی آسان ہے، اس میں مشہور ہیں، صرف اس کے پیپر کے لیے. میرے بھائیوں، نماز کے متعلق ہم نے کبھی اس کو کتاب خرید کر نہیں دی کہ میرے بیٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس کے مطابق نماز پڑھ. اس کی ہمیں کبھی فکر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، خود بھی قرآن یاد کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے مسائل جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم نے لازمی طور پر ادا کرنے ہیں، ان کے بارے میں خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھلائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، ہمارے کسی کے بچے کے ہاتھ میں چھری ہو تو ہمارا دل کانپنے لگتا ہے کہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، ہاتھ میں چھری لیے بیٹھا ہے، کہیں ہاتھ نہ کاٹ لے، نقصان نہ پہنچا لے. میرے بھائیوں، آپ کا چھوٹا سا بچہ چولہے میں آگ جل رہی ہے، سلنڈر کی طرف جاتا ہے تو آپ کا دل کانپ رہا ہے کہ میرا بچہ معصوم کہیں آگ میں نہ چلا جائے. میرے بھائیوں، یہ کیسی بے دردی ہے. یہ آگ، یہ دنیا کی آگ، یہ دنیا کی تکالیف، یہ تو ہم اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کرتے، مگر اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں. وہ آگ تو اس آگ سے میرے بھائیوں 69 گنا زیادہ سخت ہے. اس آگ کی ہمیں فکر نہیں ہے، دنیاوی آگ کی تو ہمیں بہت فکر ہے. میرے بھائیوں، جس طرح ہم دنیاوی مصیبتوں سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، وہ آخرت کی مشقت سے، وہ جہنم کی آگ سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، محنت کی ضرورت ہے. خود بھی محنت کریں اور اپنی اولاد پر بھی محنت کریں تاکہ وہ بھی قرآن و سنت کو جانیں، قرآن و سنت کی عمل بنے، اور خود بھی کتاب و سنت کے عمل بنے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہر لمحے کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شروع